الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 روزہ محاضرات علمیہ رد الحاد کی ابھی پہلے دن کی تیسری نشست ہے. اس سے پہلے ہم نے الحاد کی تاریخ، پس منظر، الحادی تحریکوں کے وجود میں آنے کے اسباب اور اس کے ساتھ مادہ پرستی کا بنیادی نظریہ کہ کائنات مادہ سے وجود میں آئی اور ڈارون کے نظریہ ارتقا میں بات کی تھی، اور اس پر تفصیلی ہم نے ہر پہلو پر گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی. ابھی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس کے وجود پر کچھ عقلی دلائل پیش کریں گے. الحمدللہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا وجود ایک بدیہی چیز ہے اور اس پر دلائل بھی اتنے ہیں کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا. اور جو رب تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں ملحدین، وہ کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں، رب تعالیٰ کی ذات اس کو مانتے نہیں. اس کے ہاں دلیل کیا چیز ہوگی؟ کس چیز کو دلیل سمجھیں گے؟ قرآن کو تو مانتے نہیں، حدیث کو مانتے نہیں، تو زیادہ سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو کوئی عقلی دلیلیں ہی ان کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، ورنہ ہمارے ہاں تو دلائل کے بڑے پہلو ہیں. مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ کل کو بھی بات ہوگی. جس چیز کو وہ سامنے رکھتے ہیں وہ عقلی کوئی شبہات، دماغ میں آنے والی کچھ نجی قسم کی باتیں جس سے ان کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید رب تعالیٰ نہیں ہے، تو عقل کو بنیاد بناتے ہیں. حالانکہ عقل سلیم وہ رب تعالیٰ کی وجود کی نہ صرف قائل ہوتی ہے بلکہ عقل تو ہر اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات کو ماننے کا بھی اقرار کرتی ہے. وہی اور شریعت ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے یہ بہت ناقص ہے. اس کے سوچنے کا جو دائرہ کار ہے وہ چھوٹا ہے. بسا اوقات عقل کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا عقل کے ناقص ہونے کی وجہ سے یا عقل کے صحیح کام نہ کرنے کی وجہ سے
شبہ ہوتا ہے کہ شاید کہ بندہ جو بے دین ہے، جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کی بات سچ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کی عقل، اس کا دائرہ کار بہت چھوٹا سا ہے، اور وحی کی جو تعلیمات ہے وہ تو شروع وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ عام طور پر جو علم کے ذرائع ہوتے ہیں وہ تین ہیں، ایک حواس خمسہ، دوسری عقل، تیسرا وحی۔ حواس خمسہ یا پانچ حواس، لیکن بس اب بندے کو اس چیز کا علم ہوتا ہے تو معلومات کا ذریعہ انسان کی آنکھ ہے، آنکھوں سے دیکھا علم ہو گیا۔ اس کا بھی ایک خاص دائرہ کار ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ کسی چیز کے متعلق معلومات ہمیں آنکھ کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی بلکہ کان کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس چیز کو سنتے ہیں تو تب اس چیز کے متعلق کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس کا بھی خاص دائرہ کار ہے۔ بہت سی معلومات ایسی ہیں کہ وہ نہ آنکھ سے حاصل ہوتی ہیں نہ کان سے حاصل ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی اور حص استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ ڈیسک سامنے پڑا ہوا، یہ نرم ہے کہ سخت ہے، اس کی ساخت کیسی ہے، یہ نہ ہم آنکھ کے ذریعے اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں نہ کان اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حص چھوئیں گے تو لمس اب پتہ چلے گا بھی یہ نرم ہے یا سخت۔ کام کرنا چھوڑ دیا، آنکھ نے بھی کان نے بھی، چھونے والی حص نے کام کیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پہ تینوں کام نہیں کرتی، چوتھی چیز کام کرتی ہے۔ مثلاً ایک بندہ ہے، وہ آپ کے پاس ایک خوشبو لے کے آیا، اس نے کہا جی یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، دیکھیں ذرا اس کی خوشبو کیسی ہے۔ تو کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ خوشبو اچھی ہے، اعلیٰ ہے، آپ کی من پسند ہے؟ آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، چھونے کے ذریعے سے نہیں، سونگنے کے ذریعے سے۔ آپ اس کا ڈھکن کھولتے ہیں اور ایک سانس اندر کو لے کے جاتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے یار یہ اچھی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو اور دینے کی توفیق دے۔ تو یہ یعنی دیکھیں یہ بھی ایک علم کا دائرہ کار ہے، محدود ہے۔ پھر بعض چیزیں ایسی ہیں وہاں پر یہ بھی چیز کام نہیں دیتی، یعنی سونگنے والی اس میں کام نہیں دیتی۔ مثلاً کوئی بندہ آپ کے سامنے مالٹا لے کے آیا، مالٹا، اس نے کہا کہ یہ مالٹا ہے، بتائیں یہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے۔ اب آپ اس کو گھورتے رہیں آنکھوں سے یا کان کے قریب کر کے دیکھیں یا چھو کے بار بار ٹٹول کے دیکھیں یا سونگ کے دیکھیں تو فیصلہ ہوگا کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہے کہ نہیں۔ آپ اس کو چھلکا اتاریں گے، منہ میں ڈالیں گے تو تب فیصلہ ہوگا کہ بھائی یہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے۔ ہر چیز کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے۔ پھر ہر چیز کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے۔ ادھر دیکھیں، ادھر ادھر جس طرح تو بیٹھا نا اتنا واقعی نہیں نام دیا، مسجد میں جوتیاں اٹھانے والے اس طرح ایک بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں تو جو حواس خمسہ تھے ان کا ایک معلومات کا خاص دائرہ کار ہے، اس سے آگے یہ بھی کام نہیں کرتے۔ اب کام شروع ہوتا ہے عقل کا، اب کام شروع ہوتا ہے عقل کا۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، دیوار کے پیچھے کوئی بندہ بول رہا ہے، اس کی آواز سنائی دے رہی ہے، میں پوچھتا ہوں یار یہ آواز کس کی ہے؟ اب آواز تو آواز ہے، ہر بندہ ہی بولتا ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کی آواز کو سن کر اپنی عقل کے ذریعے فیصلہ کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں، دماغ سے لڑاتے ہیں کہ فلاں بندہ معلوم ہوتا ہے، ساری فلاں ہے۔
عقل نے کام کیا، اگرچہ کان نے ساتھ دیا سننے میں، اور بہت ساری عقلیات، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں یہ حواس کام نہیں دیتے تو عقل کام۔ آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے، کون سا کاروبار آپ کے نفع بخش ہے، کون سا نقصان دہ ہے، اس چیز کا فیصلہ عقل کرتی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کون سا کام بہتر ہے کون سا نہیں ہے، وہ بندہ کر سوچ کے فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن جو آخرت کے معاملات ہیں تو وہاں پر عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، وہاں وہی کام کرتی ہے۔ کس کام کے کرنے سے گناہ ہوگا، کس کام کرنے سے ثواب ہے، اس چیز کا فیصلہ محض عقل نہیں کرتی، نہ واسے کا مسا کرتے ہیں، اس چیز کا فیصلہ وہی کرتی ہے۔ زیادہ یہ جو عقل ہے اس کا دائرہ کار بڑا محدود ہے، اور یہ ہر بندے کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ باشعور اور عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ عقل کے پیچھے کھوڑا کڈی پھرتے ہیں۔ پنجابی لڑکیوں کو عقل ہے نہیں، بیوقوف ہے، ہاں جی، وہ سمجھتے ہیں ہم سے بڑا دانات کوئی نہیں۔ واقف جو بندہ ملحد ہے، صرف تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا ہے، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں، محض عقلی شبہات ہوتے ہیں۔ شبہات، شبہات کا نام دلیل نہیں ہوتا، نہ شبہات پر کسی نظریے کی بنیاد قائم کی جا سکتی ہے، نظریے کی بنیاد دلیل پہ ہوتی ہے۔ تو باہر کے چونکہ وہ عقل کو پیش کرتے ہیں جو ملحدین ہیں، تو ہم بھی عقلی لحاظ سے کچھ دلائل رب تعالیٰ کے وجود پر ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی دلیل یہ ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے، انسان کی طبیعت میں داخل ہے، یہ اس کے مزاج کا حصہ ہے۔ عقل یہ کہتی ہے دنیا میں جو بھی انسان عام طور پر موجود ہے، وہ چاہتا ہے میرا کوئی نہ کوئی مذہب، میرا کوئی نہ کوئی مذہب، میرا کوئی نہ کوئی دین، کوئی ایسا بندہ ہو جس کوئی ایسی ذات ہو جس کی میں مان کر چلوں۔ حتیٰ کہ یہ جو دہری ہیں، یہ جو کمیونسٹ ہیں، یہ جو ملحد ہیں، عام طور پر خود بھی کسی نہ کسی کی رائے اور فلسفہ اور کسی نہ کسی کی بات کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ یہ غلط سوچ پر غلط نظریے پر دلیل کیا کہتا ہے؟ فلاں نے فلاں جگہ لکھا ہے، اور فلاں کیا ہے؟ خدا ہے جو اس کی مان کر چل رہے ہو۔ تو کسی کی مان کر چلنا، کسی کے تابع ہونا، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ بندہ زندگی کے ہر شعبے میں ہی کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، اور کسی کو اپنا بڑا مانتا ہے، اور طبعاً چاہتا ہے بھی میرا کوئی نہ کوئی دین ہے، میرا کوئی نہ کوئی مذہب۔ لہذا مذہب یا عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بندے کا ایمان ہونا چاہیے، یہ بندے کی فطرت کا تقاضا ہے، کتنا بھی گناہگار سے گناہگار انسان کیوں نہ ہو۔ دیکھیں بندہ اس کو اللہ یاد آتا ہے کس طریقے سے؟ یہاں بیٹھے ہوئے نا، ایک بندہ جو پیچھے بیٹھا ہے آگے والے کے مکہ مارے، جس طرح کہ آپ کم کر لیتے ہیں سر، وہ کہتا ہے ہائے اللہ، کہتا ہے ہائے اللہ، اللہ موجود ہے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔
ایک داریہ سے میری گفتگو ہوئی، ایک مرد سے میری گفتگو ہوئی. میں نے کہا کہ اللہ پر ایمان ہے؟ کہتا کوئی نہیں. اچھا، میں نے کہا آؤ میدان میں نے اب اس سے ایک گفتگو کی تمہید باندھی. میں نے کہا جب آیا تھا تو آیا اور آ کے بیٹھا نا، اس نے مجھے ہاتھ میں لایا تھا، السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. بیٹھ گئے. میں نے کہا کاروبار کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میری فیکٹری ہے. کاروبار نہیں کرتے؟ کہتا ہے میری فیکٹری ہے. میں نے کہا آپ نے خود بنائی، محنت کر کے کما کے؟ کہتا نہیں، وہ ابو جی کی وراثت سے ملی. میں نے کہا شادی ہوئی ہے؟ کہا کتنے بچے؟ کہتے ہیں اتنے بچے. میں نے کہا ایک ہوئی دو ہوئی؟ کہتے دو ہوئی ہے. پہلی سے ایک بچہ، دوسری سے دو بچے ہیں. میں نے کہا کاروبار صحیح چل رہا ہے؟ کہتا اللہ کا شکر ہے. اب میں نے جو نا اس کو تھوڑا سا گفتگو کر کے نا اب اس کو تھوڑا سمجھایا. میں نے کہا آپ میرے پاس آئے ہیں تو آپ نے مجھے جا کر سلام کیا، السلام علیکم. یہ کیا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا سلام کو مانتا ہے؟ پھر میں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا آپ کا کاروبار کرتا؟ آپ نے کہا میری فیکٹری ہے. میں نے کہا بھی پوچھا کاروبار آپ نے خود بنایا؟ کہتا نہیں، ابے کی فیکٹری ہے. ابا بہت ہو گیا، وراثت میں مجھے ملی ہے. میں نے کہا یہ وراثت کا تصور جو ہے تو شریعت ہے، یہ تو شریعت ہے. شریعت نے باپ کے بعد بیٹے کو وارث بنایا نا، تو آپ کیسے مانتے ہیں اس چیز کو؟ آپ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، وراثت کو کیسے مانتے ہیں؟ وراثت کا تصور تو شریعت کا تصور ہے. پہلے اللہ کو مانے، شریعت کو مانے، پھر اس کو مانے نا. کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا آپ کی شادی ہوئی؟ آپ نے کہا دو ہوئی ہے. کیوں جائے؟ تو میں نے کہا کہ یہ نکاح ہے، یہ بھی تو کوئی شریعت کا تقاضا ہے. ہاں جی، آپ ایک کی بجائے دو کرے پھر رہے. ہاں جی، عجیب بات ہے کہ آپ کے ڈسپلن میں کہہ لیں کہ آپ کے نظام میں تو دینداری موجود ہے، زبان سے آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو مانتا نہیں. میں نے کہا اس پہ غور کر کے آئیں، سوچے بیٹھ کے کہ اب عمل آپ کا کچھ ہے اور دعویٰ آپ کا کچھ ہے. تو یہ مذہب جو ہے انسان کے اور رب تعالیٰ پر ایمان جو ہے یہ انسان کے فطرت کا حصہ ہے، اس کی طبیعت کا حصہ ہے، اس کے مزاج کا حصہ ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی مذہب ہو، کوئی ایسی ذات ہو جس کی مان کے چلوں. لہذا رب تعالیٰ کا انکار یہ گویا اپنی فطرت کا انکار ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ فطرت کا حصہ ہے. اس لیے رب تعالیٰ کا انکار کر کے بندہ گویا فطرت کا انکار کرتا، انسانی مزاج کا انکار کرتا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمان کل مولود یولد والفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام اور توحید پہ پیدا ہوتا ہے. آگے اس کے والدین یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں. دوسری دلیل ہم جانتے ہیں، تو پڑھ لکھے بندے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، فاعل اور مفعول پڑھا نا ہم نے. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جس پر فاعل کا فعل واقع اس کو مفعول کہتے ہیں. تو
ہر مفعول کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اس کو مسلمان بھی مانتا ہے، اس کو کافر بھی مانتا ہے کہ ہر مفعول کے لیے اگر نہ کوئی مفعول نہیں ہے، اگر اس کے لیے کوئی فاعل نہ ہوگا، کوئی مفعول ہے۔ یہ کائنات، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کائنات وجود میں آئی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کائنات وجود میں آئی ہے، یہ مفعول ہے، فعل کر دی جائے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے اس کو بنایا، اللہ پاک اس کے فاعل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مادہ سے وجود میں آئی ہے۔ پھر جھگڑا تو یہ رہ گیا نا کہ فاعل کون ہے؟ ہاں جی، تو اندھے بہرے مادے کو ماننے کی بجائے علیم، بصیر اور حکیم ذات کو کیوں نہ مانے؟ ہر مفعول فاعل کا محتاج ہے، جب یہ کائنات مخلوق ہے تو خالق کی محتاج ہے، تو اس کائنات کے وجود میں آنے سے رب تعالیٰ کا وجود خود بخود سمجھ میں آتا ہے۔ تیسری دلیل، اس کائنات میں رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں خالق ہوں ہر چیز کا۔ کسی کا دعویٰ ہے؟ ہاں جی، جو کائنات کا خالق ہے اللہ پاک کا دعویٰ ہے۔ ماضی میں ہم نے تاریخ پڑھی، فرعون تھا اور حامان تھا اور نمرود تک انہیں کیا کیا تھا، ان کے ہر طرح کا رب ہونے کے دعوے نہیں تھے، کائنات خالق ہونے کے دعوے نہیں تھے۔ آج تک کبھی کوئی اس طرح کا شخص پیدا نہیں ہوا کہ نہ سنا گیا نہ دیکھا گیا کسی نے کہا کہ اس کائنات کا خالق میں ہوں، جبکہ یہ دعویٰ ہے رب تعالیٰ کی ذات کا کہ میں کائنات کا خالق ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں موجود ہیں۔ اللہ پاک کا دعویٰ ہے، جب فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ پاک ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ اللہ پاک نے خود اعلان فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ہر قسم کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس ذات نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو۔ دیکھیں، جب دعویٰ رب تعالیٰ کی ذات کا ہے کہ ہر چیز کا خالق میں ہوں، کسی اور کا دعویٰ ہی نہیں ہے، تو پھر رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خالق کیسے مان سکتے ہیں اور اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو یہ کہو کہ ایک طرف مادہ ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خالق ہوں ہر ایک کا، اس میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ کوئی دعویٰ کر سکے۔ جب اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے اور رب تعالیٰ کی ذات خود اس بات کی نہ صرف مدعی بلکہ اس پہ دلائل فرماتے ہیں، بیان پورا قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے کہ رب تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں، تو جو مدعی ہے اس کے دعوے کو بغیر دلیل کے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو لے آؤ۔ مادہ نے اگر دعویٰ کیا کہ میں خالق ہوں تو اس کو لے آؤ، اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا، اس میں دعوے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ چوتھی دلیل، یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، جتنے انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے کے سارے انبیاء کی دعوت جو تھی بنیادی، وہ عام طور پر جو منکر سامنے لوگ تھے وہ مشرک تھے، ان کی دعوت مشرکین کو تھی، ان کی دعوت ملحدین کو نہیں تھی۔ پھر سنیں میری بات، کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تمام انبیاء کی دعوت کس کو تھی؟ عام طور پر مشرکین کو تھی، ملحدین کو نہیں تھی۔ وجہ یہ کہ نبی اس کائنات میں اس وقت آیا جب شرک کثرت سے پھیل گیا۔ ماضی میں الحاد اس طرح پھیلا ہی نہیں،
اس طرح میں نے صبح عرض کیا کہ ماضی میں تو کوئی مولے تو بیچارہ کہیں کوئی اپنے عقل کا مارا کہیں تھا تو اس کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا، وہ اس کو جانتے تک نہ تھے۔ تو ماضی میں جو انبیاء آئے، کسی بھی نبی کے آنے کی ضرورت پیش آئی تو آیا، شرک پھیل گیا تھا، وہ شرک کو مٹانے کے لیے آیا، لوگوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیا تھا۔ تو ماضی کی دعوت، اس کے متوجہ لوگ، اور یہ دعوت جو ہے وہ مشرکین کو تھی، ملحدین کو نہ تھی۔ اگر اس وقت ملحدین ہوتے تو پھر بندہ کہتا کہ الحاد کی بھی کوئی تاریخ ہے اور رب تعالیٰ کا وجود نہیں ہے۔ ملحدین تھے ہی نہیں، بلکہ کون تھے؟ مشرکین تھے۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت بتاتی ہے کہ اللہ پاک کا وجود موجود ہے، اللہ پاک کی ذات کا انکار کرنے والے لوگ نہیں تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ موجود تھے، ان کی اصلاح کی گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اس کا بنیادی عنوان توحید ہے۔ کیا عنوان ہے؟ اسلام کے نظریات میں سب سے جو بنیادی نظریہ ہے وہ نظریہ توحید ہے، اس میں ایک اللہ کو ماننا۔ بات سمجھ آئی؟ تو لہذا مقابلہ مشرکین سے تھا، مقابلہ ملحدین سے تھا ہی نہیں۔ اگر الہاد ہوتا تو پھر مقابلہ کس سے ہوتا؟ مولدین سے ہوتا۔ یہ ایک تو کہہ لیں کہ کل کی پیداوار ہے، یہ بات سمجھ میں آئی اس سے۔ اور دوسرا یہ کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور ہر دور کے اندر رب تعالیٰ کے نمائندے انبیاء تشریف لاتے رہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس موجود ہے۔ ٹھیک، پانچویں دلیل، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے، اس کے وجود میں آنے کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے۔ اسباب کے دیکھیں، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، سبب پایا جاتا ہے تو مسبب پایا جاتا ہے عام طور پر۔ تو کوئی بھی چیز ہے، اس کے وجود میں آنے کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے، علت موجود ہے، اور اس کے بعد اس کا وجود ہوتا ہے چیز کا۔ تو اب یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے، ہاں جی، اور یہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، ان تمام علتوں کو، تمام اسباب کو پیدا کرنے والی ذات وہ ہے جو مسبب الاسباب ہے، جس نے ان تمام اسباب کو وجود بخشا۔ تو کائنات کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہوگی؟ سوائے رب تعالیٰ کے ذات اقدس کو اس نے بیان کیا۔ اسی طرح اللہ پاک خود فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کا غیب، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام معاملات اسی طرف لائے جاتے ہیں، وَفَاعْبُدْهُ، فرمایا اس کی بات کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اس پر بھروسہ کرو۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تو تمام علتیں، تمام اسباب جس چیز پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی ذات، اس سے رب تعالیٰ کا وجود کا محق سامنے آتا ہے۔ اگر اس اصول کو دیکھ لیں، چھوٹی دلیل، یہ جو کائنات ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے بڑے حسن سے، بڑے نظم سے ہو رہا ہے، ایک ترتیب سے ہو رہا ہے۔ جو کام ہو رہا ہے ایک ترتیب سے ہو رہا ہے، منظم طریقے سے ہو رہا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب یہ نظم، ترتیب، نظم کا ہے نا، کوئی کام اپنے مرتب انداز سے، خاص طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہ حسن نظم، یہ محتاج ہے منظم کا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، اس کو ترتیب دینے والی، اس پر نظر پیدا کرنے والی کوئی ذات موجود ہے، وہ اللہ کی۔ تمام اشیاء میں اپنے اپنے جگہ حسن موجود ہے، تو اس سے معلوم ہے کہ حسن دینے والی ذات موجود ہے، اگر نہ ہو کچھ نہیں۔
ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کوئی بھی ادارہ ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں بندہ کے خود بخود چل رہا ہے، وہ بھائی ایک چھوٹا ادارہ بھی نہیں چلتا خود بخود، گھر کے چلانے والا نہ ہو، بلکہ ڈنڈے والا نہ ہو، ڈنڈے والا نہ ہو چلتا نہیں ہے۔ آج کو بندہ چلا کے دکھا دے بھائی سب کچھ چلانے والا نہیں، سب کوئی نہ اس کا نازم ہے نہ اس کا کوئی جو کہہ لیں کہ اپنا اپنی اصطلاح میں کیا کہہ لوں میں، مدرسوں کی اصطلاح میں کہنا ایسا کوئی محترم ہے نہ ایسا کوئی ناظم ہے نہ ایسا کوئی صدر مدرس ہے، چل رہا ہے خود بخود چلائے کوئی کالج چل سکتا ہے اس کا پرنسپل کوئی نہ ہو، نیا پرنسپل کوئی نہ ہو، ناظم الامور کوئی نہ ہو، چل جائے گا؟ کائنات کیسے چل رہی ہے؟ تو بھائی یہ نظم کا چلنا یہ ناظم کا محتاج ہے، یہ ناظم کے موجود ہونے کی دلیل ہے کہ حسن نظم رب تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، منظم کرنے والی ذات موجود ہے وہ اللہ پاک کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عالم یہ تربیت کا محتاج ہے، یہ عالم تربیت کا محتاج ہے، اور تربیت کرنے والا موجود نہ ہو تو تربیت وجود میں نہیں آتی، اور خود ذات باری تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین فرمایا، اور ہمارا ایمان ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تربیت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی پہلے دن سے ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح ضروریات پوری کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا، تربیت کرنے والا یہ مربی ہوتا ہے۔ ایسا دیکھیں نہیں، کاشتکار ہے، کاشتکار فصل کاشت کرتا ہے، وہ اس کا مربی ہے بیچارہ، کوئی چیز کاشت کرنی ہے پہلے زمین میں ہل چلاتا ہے، پھر جو ہے اس کو پانی دیتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر بار بار پانی لگاتا ہے، جڑی بوٹیاں جو گئی ان کو جو ہے وہ دور کرتا ہے، سپرے کرتا ہے، پھر بار بار دیکھتا ہے کہ اس کو نقصان دہ کون سی چیزیں ان سے بچانا ہے، پھر ایک وقت کے بعد پودا جو ہے پھل دینے کا قابل ہوتا ہے۔ یہ تربیت ہے۔ تو کوئی بھی چیز جو عدم سے وجود میں آئی، وجود میں آنے کے بعد تربیت کی محتاج جب تک حد کمال کو پہنچی ہے وہ مربی کی محتاج ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات ایک بڑے مربی کی محتاج ہے، رب تعالیٰ کی ذات۔ جب چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں یہ دیکھ بھال کی محتاج ہے، ہاں جی، تو پھر ساری کائنات کیسے ہے؟ اللہ سے بے نیاز کیسے ہوگی؟ جی دیکھیں 8ویں دلیل، دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر کسی چلانے والے کے چلتی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر کسی چلانے والے کے چلتی نہیں ہے، بلکہ چلانے والے کی محتاج ہے، وہ چلائے تو چلتی ہے، نہیں چلتے نہیں چلا تو نہیں چلتی۔ تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہے۔ دیکھیں نا یہ لائٹ ہے، اس کا کنیکشن جڑا ہوا بجلی سے، اور ہمارے پاس جو بجلی موجود ہے اس کا ٹرانسفارم سے، پھر آگے بڑے بجلی گھر سے، اب وہ بٹن نیچے کر دے، ہاں جی اوپر کر دے، تو اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بجلی آ رہی ہے اور بجلی جا رہی ہے، ہاں جی، چلانے والے کی محتاج ہے۔ پھر یا اس نے بجلی اپنی طرف سے چلائی ہوئی ہے، ہمارا بٹن بند ہے، ہم بٹن دلائیں گے تو چلے گی نا، ایسے بیٹھے رہیں اس کی طرف گھومتے رہیں دیکھتے رہیں یہ چلے گی یہ چلے گی یہ چلے گی، چلے گی ایسے نہیں۔ اس کے آگے بلب کے آگے ہاتھ جوڑ کے تیری مہربانی چلے گا نہیں، انہیں نہیں کہنا ہاتھ نہ جوڑ بٹن نہ تو شکل مند نے کی کہنا جڑا دیکھے بلب کے آگے ہاتھ جوڑ کھڑا کہ چل پڑ، ہاں جی، وہ
مسلمان کہے گا بے وقوف ہاتھ نہ جوڑ پڑھنے کا، کوئی بھی چیز چلانے والے کی محتاج ہے۔ بڑھیا سے کسی نے پوچھا، بڑھیا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے بچانا؟ وہ سارا دن بیچاری چرخہ کاٹتی تھی، وان پھٹتی سی۔ ہاں جی، اس نے کہا کہ میں نے اپنے شعبے سے، چرخہ کاٹنے سے، اس عمل سے میں رب کو پہچانا کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں چرخے کو چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، نہیں چلاتی تو یہ نہیں چلتا۔ جب ایک چرخہ جو ہے وہ بغیر میرے چلانے کے نہیں چل سکتا، اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے چلانے سے کیسے چل رہی ہے؟ میں نے سمجھا کہ واقعی ایک بڑی ذات موجود ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اب چلایا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، نویں دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی پیدا کردہ اشیاء سے عیاں ہے۔ جتنی بھی کائنات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو اس سے رب تعالیٰ کی بات، رب تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں، جیسے میں نے سو عرض کیا تھا، ایک ہے ایجاد، ایک ہے خلق، ایک ہے ایجاد، ایک ہے خلق۔ تو ایجاد کرنا، اس کو وقتی ایک ذہن کا نقشہ بنا کر اس کے لیے اس کا اسباب اختیار کر کے لے آنا۔ خلق ہے عدم سے وجود میں لانا، اس کا تصور ہی نہ تھا، تذکرہ ہی نہ تھا، اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا۔ اب یہ کہ یہ جو کائنات ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی چیز بھی اچھی بنی ہوئی ہمارے سامنے آئے تو اس سے اس کا موجود سمجھ میں آتا ہے، اس کی طرف دھیان جاتا ہے، جو بنا بھی بنانے والا ہے۔ ہاں جی، کوئی بندہ ہمارے روپیہ میں ہمارے پاس کوئی چیز لے کے آئے، مثلا وہ آیا تو مثلا موبائل ہی ہے، چلو موبائل ہی ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے آپ کو موبائل گفٹ کیا، اس نے آپ کو موبائل گفٹ کیا تو فرق ہے کون سی کمپنی کا ہے؟ فون پیچھے دیکھا، لکھا ہوا ہے، وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ موبائل کو دیکھ کر اوپو سامنے آیا، جیسے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی ایجاد کرنے والا ہے۔ کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں، اس سے اس کو ایجاد کرنے والے کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ کائنات ساری کی ساری دیکھتے ہیں تو اس سے اس کے بنانے والے کی طرف ذہن نہیں جاتا؟ یہ کیسے ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات کائنات کی ہر چیز سے عیاں ہے۔ یہی تو مسئلہ ہوا کہ جو ہندو ہیں یا مشرک اور ان بیچاروں نے یہ مسئلہ ہوا کہ انہوں نے کائنات، یہ مظاہر قدرت کو قدرت سمجھ لیا، اس کی اچھائیوں میں غور کر کے نا، اس کی خوبیوں میں غور کر کے اس کو خدا سمجھ لیا۔ اس طرح اب کہتے ہیں سورج بھی خدا ہے، کیوں جی؟ اس کی فلاں فلاں صفات ہے، ستارے بھی خدا ہیں، فلاں فلاں صفات ہیں، آگ خدا ہے، فلاں فلاں صفات ہیں۔ اس کی خوبیوں کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا تھا، رب عظمت سمجھ میں آ رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہیں خدا سمجھ لیا، حالانکہ خدا تو وہ ہے جس نے ان کو بنایا۔ تو مظاہر قدرت جو نظر آ رہے ہیں، آسمان و زمین، یہ بڑی بڑی اللہ پاک کی مخلوقات، ان مخلوقات کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی ذات سے میں کہتا ہوں یہ مظاہر قدرت خدا نہیں ہے، بلکہ ان کو پیدا کرنے والی ذات خدا ہے۔ اسی طرح 10ویں دلیل دیکھیں، اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود ہے، چھوٹی یا بڑی، اس کی کوئی نہ کوئی حد موجود ہے، کوئی نہ کوئی حد موجود ہے، حد بندی ہے اس کی، یہاں سے یہاں تک کوئی بھی چیز ہے۔
کسی کی حد فوٹو، کسی کی 2 فوٹ، کسی کی 4 10 20 15، کوئی بھی اس کی حد بنتی ہے، یعنی ہم اس کی حد بیان کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک، دائیں سے بائیں اتنی، ہاں جی، اوپر سے نیچے اتنی، یا کہ الف میں اتنی، بے میں اتنی، یعنی لمبائی اتنی، چوڑائی اتنی۔ کوئی دنیا میں چیز ایسی نہیں ہے جس کی کوئی حد نہ ہو، ایک مخصوص اس کی مقدار ہے، کوئی مخصوص حد ہے۔ اب سوال ہے یہ حد بندی کرنے والی کون ذات ہے؟ یہ حد بندی کرنے والی وہ ذات جو خود غیر محدود ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ سمجھے؟ ہاں، کوئی بھی چیز ہے متناہی ہے، آخر کار اس کا اینڈ ہے، اور متناہی کو پہلے وہ چیز کرے گی جو غیر متناہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ 11ویں دلیل، اللہ اکبر، حیوان کا جسم، یعنی انسان، حیوان کوئی بھی، اس کے جسم کی جو ساخت ہے یہ بتاتی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ کوئی بھی ہم ہیں یا گدھا گھوڑا بھینس، کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں، جسم کی جو ساخت ہے اور اس کی جو حد بندی ہے، اس کی جو ترتیب ہے، وہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر ایک حسن ہے اور اس کے اتنا ہونے میں خاص حکمت ہے، اور وہ حکمت حکیم ذاتی پیدا کر سکتی ہے اس میں، یہ اور نہیں۔ اب دیکھیں میں ہوں، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں، ہماری انسان کی 5 انگلیاں برابر نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں، اس میں حسن ہے، اس میں حکمت ہے، یہ سب سے چھوٹی ہے، ہاں جی، یہ اس سے بڑی ہے، یہ اس سے بڑی ہے، ہاں جی، اس میں حکمت ہے، ادھر بھی چھوٹی ہے، پھر چھوٹی، پھر بڑی ہے، بڑی درمیان میں ہے، اس میں حکمت ہے۔ اگر اس طرح نہ ہو، بندہ بیٹھا بیٹھا اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے یار نہیں میری بڑی انگلی نہیں، پہلے شروع کی ہونی چاہیے اس سے۔ آپ کبھی دیکھیں کوئی اس طرح کا بندہ جس کی بڑی انگلی یہاں کی بجائے شروع میں ہے، اس کو پوچھے اس کا کیا حال ہے، بیچارہ تنگ ہوتا ہے اپنے معاملات کے نپٹانے میں، ہاتھ ظاہر بات ہے کہ اپنے کام کاج میں استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ یہ انگلیوں کے ساتھ اس طرح ہے۔ اگر یہ ساکھ اس طرح نہ ہو، تو چھوٹی ہے وہاں بڑی ہو، جہاں بڑی ہے وہ چھوٹی ہو، تو پھر بندہ اپنے ہاتھ سے وہ کام نہیں لے سکتا جو آج لے رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ اللہ پاک نے جو اس میں حکمتیں رکھی ہیں کہ اس چیز کا اتنا ہونا ہی حکمت ہے، اس کا اتنا ہے، تو میری بھائی یہ اندھا بہرا مادہ ہے، اسے تو وہ چیزیں اتنی حکمت سمجھ میں آ سکتی ہے نا، اور خود حکمت سے خالی ہے۔ اللہ پاک خود اپنے طرف فرماتے ہیں کہ وہ حکیم ذات ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ حکیم ذات ہے، تو حکمت والی ذاتی حکمتیں جو ہیں پیدا کر سکتی ہے، غیر تو نہیں۔ اس سے معلوم ہے رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اسی طرح ہاں جی، نمبر آپ خود لگاتے جائیں۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود، ہمارا بھی وجود اللہ پاک کی ذات کا بھی ہے، وجود ہمارا بھی ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک کی ذات کہتے ہیں یہ واجب الوجود ہے، ہاں جی، ہمارا وجود یہ فانی ہے، ہاں جی، کبھی ایسا وقت تھا وجود نہیں تھا، کبھی ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارے جسم کو فنا ہے۔ اب رب تعالیٰ کی ذات دیکھیں، یہ جو وجود ہے وہی ذات عطا کر سکتی جس کا خود وجود ہو، قابل قدر وجود ہو۔ مادہ کا وجود قابل قدر نہیں ہے، اس ذرے کی خاک کے ذرے کیا حیثیت ہے، اور وجود مانا پھر وہ ذات
جس کا وجود انسان کے وجود کے مقابلے میں اعلیٰ ہو، اسی کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کسی کو وجود عطا کرے گا۔ مادے کا وجود تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے وجود سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے نا۔ تو رب تعالیٰ کی ذات ایسی موجود ہے جس کو واجب الوجود کہتے ہیں، اور وہ ذات ہے جو جسم سے پاک ہے، وہ ذات ہے کہ جو حد بندی سے پاک ہے، جس کی نہ حد ہے اور نہ جس کا جسم ہے۔ انسان دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہے، انسان چلنے کے لیے پاؤں کا محتاج ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ کا محتاج ہے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات اس جسم کی اس طرح محتاج نہیں جس طرح کا انسان محتاج ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جو وجود موجود ہے تو یقیناً یہ اس ذات کے وجود کا فیض ہے جس کا وجود ابدی ہے۔ اگر ہمارے بارے میں یہ واقعی تحقیق ہے اور واقعی طے ہے کہ ہم کبھی تھے نہیں، بعد میں وجود میں آئے، کبھی آگے نہیں ہوں گے، تو پھر ذات ایسی ماننی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ یہ صفت مادی میں نہیں ہے، رب تعالیٰ کی ذات ایک قسم بات سمجھ میں آئی۔ اسی طرح دیکھیں، ہمارا دعویٰ ہے رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے، منکر کا دعویٰ، ملحد کا دعویٰ ہے کہ اللہ موجود نہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو، جب اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں چیزوں کا وجود ہے اور کسی چیز کے وجود کا انکار بغیر دلیل کے نہیں ہو سکتا، رب تعالیٰ کے وجود کا انکار بغیر دلیل کیسے کرتے ہیں؟ بتاؤ، کوئی دلیل کا محتاج ہے نا، دلیل پیش کرو۔ تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ ترجیح بلا مرجع لازم آئے گا۔ اگر ہم بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے مان لیتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات موجود نہیں، ہاں فلاں چیز موجود، فلاں موجود، فلاں موجود، کہ اللہ پاک کی ذات موجود نہیں، تو ہم نے نہ کی طرف ہم گئے ہیں۔ یہ کیوں گئے؟ کس وجہ سے گئے ہیں؟ کہ ترجیح بلا مرجع ہے۔ فلاں کے وجود کو تو مانتے ہیں، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے۔ اسی طرح یہ مادہ پرست سائنسدان، جب انہوں نے ایک معیار بنایا ہے استدلال کا، اس استدلال کو دیکھیں تب بھی جو ہے رب تعالیٰ کی ذات سمجھ آتی ہے اور رب تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ہاں جی، اللہ ان سے ہم پوچھتے ہیں مادہ پروسیس سے، یار اللہ پاک کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں اللہ سے نظر ہی نہیں آتا، اللہ پاک ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں بگ بینگ تمہیں نظر آیا، بڑا دھماکہ جس کے تم قائل ہو وہ تمہیں نظر نہیں آیا، اس کو تو مان لیا۔ تو تم ہمیں کہتے ہو مشاہدہ دکھاؤ اللہ موجود ہے، ہم کہتے ہو دھماکہ ہمیں دکھاؤ کہاں؟ ہم کیسے مانے دھماکہ ہوا ہے، اس سے ہر چیز وجود میں آئی ہے؟ تو یہ جو تمہارا ایک معیار ہے دلیل پیش کرنے کا کہ یہ نظر آئے گا تب مانیں گے، وہ تمہیں نظر نہیں آیا تب بھی مانے بیٹھے ہو۔ تم کو کسی نے دیکھا نہیں دھماکہ ہوا اور اس سے کائنات وجود میں آ گئی، اس کو بغیر دلیل کے مانے بیٹھے ہو۔ اور رب تعالیٰ خود اپنے وجود پر سینکڑوں دلائل بیان فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ عجیب بات ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اپنے موقف کے بارے میں معیار ہو رہا ہے، جب ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں تو معیار بدل لیتے ہو۔ جو جس طرح کی دلیل ہم سے لینی ہے اس طرح کی دلیل تم پیش کرو۔ تم دھماکہ جو ہوا کہ بینک وہ ہمیں دکھا دو، اگر نہیں ہے تو پھر رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کیسے کرتے ہو؟ اس سے پھر مان لو نا کہ جس چیز کے وجود کو تم مانتے ہو ہر ایک کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کا آنکھوں سے نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ آنکھوں سے نظر نہ آنا اس کے وجود کی نفی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ موجود نہیں۔ بات سمجھ آئی؟
اس کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں مختلف تغیرات ہوتے ہیں، مختلف تغیرات ہوتے ہیں، مختلف تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ جو تغیرات ہیں، یہ تغیرات کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہیں، اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ باتیں وہی آ گئی کہ جو ذات حکیم ہے وہی حکمت پر تغیرات کرے گی، وہ اللہ پاک کی ذات، وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ وگرنہ حکمت پر تغیرات کیسے ہوں گے؟ دیکھو نا، اور انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، ضرورتیں مختلف ہیں، اللہ پاک سب کی سنتے ہیں اور اپنی حکمت کے مطابق ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں۔ کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں جو بارش مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ بارش پائیے بارش پائیے۔ کتنے ایسے جو بارش نہیں مانگتے، اللہ نہ پڑے اللہ نہ پڑے۔ اب اللہ پاک کی حکمت ہے کہ اللہ پاک اپنی حکمت سے جو ہے پھر فیصلہ فرماتے ہیں بھی اس کو بارش دینی ہے کہ نہیں دینی۔ انسان کی جو ذہنی حالت ہے وہ صرف اپنا شخصی نفع سوچتا ہے، اور میرا اللہ تو سب کا خالق ہے نا، سب کی ضروریات کو اس نے دیکھنا ہے۔ ہاں جی، اب بارش پڑی ہے، کل ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، ہاں جی، اب یہ بارش دیکھنے کو عام بندہ کہ یار سردی زیادہ ہوگی، نہ ہی پہنی تھی کسی، یہ اس کی کاموں کے لیے۔ گندم کی کاشت ہمارے یہاں ہوئی پاکستان میں، گندم کی کاشت کے لیے یہ بارش ہے سونے کی بوندیں ہیں۔ اللہ پاک رزق بڑھانا چاہتے ہیں، اس کی یہ حکمت ہے۔ عام بندہ بیٹھا ہاں جی نالے کمپیاں کہتا ہے بارش نہ پہ چنگا سو۔ حکیم ذات ہے، یہ عالم کے تغیرات، یہ حکمت و مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک لطیفہ کہ ایک بندہ تھا، اس نے اپنی 2 بچیوں کی شادی کی، اپنی 2 بچیوں کی شادی کی۔ ایک بچی کی شادی کرتی وہاں اپنا کماروں کے ہاں جو برتن بناتے ہیں نا، مٹی کے برتن بناتے ہیں، مٹی کے گڑے بنا لیے، ہانڈیاں بنا لی، کونڈیاں بنا لی، اور برتن بنا لیے، پیالے شیالے مٹی کے۔ ایک کی شادی وہاں کر دی، دوسرے کی کسی کاشتکار کے گھر میں کر دی۔ اب کچھ وقت کے بعد جو ہے نا اپنی بچیوں کو ملنے کے لیے گیا، پہلے کے پاس گیا جو کماروں کو دی تھی، پوچھا ہاں کہ یہ کی حال ہے، وہ کیا حال ہے؟ کہتی ہاں جی ابا جی ٹھیک ہے۔ برتن بنا کے جڑے آ وہ رکھتے ہیں، برتن بنا کے رکھ دیے ہیں، اگر تو بارش نہ پڑی تو روٹیاں سال کی ہیں، اگر پڑ گئی تو بس پڑ برتن سارے خراب ہو جائیں گے جو باہر پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اس نے چلو، پھر دوسری کے پاس گیا جو ذمہ دار کو دی تھی، جا کے پوچھا ہاں بیٹی کیا حال ہے؟ ہاں جی ابا ٹھیک، کداں گزر بسر؟ ابا جی کیا بتائیں، مونجی بیجی ہے، چاول بیجے ہیں، اگر تو بارش ہو گئی تو روٹیاں ہیں سال کی، نہ ہو تو مر گئے۔ اچھا اس نے کہا، سوچا سوچ میں پڑ گیا، منہ لٹکائے گھر واپس آیا، بیوی نے پوچھا بتاؤ فلانی کیسی ہے، فلانی کیسی ہے، کیسے کاروبار ان کا کیا ہے؟ بولے نا اس نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہتا کی دساں، ایک کی بچ دیا، ایک کی جے بارش پہ گی تو کماری نے مر جانا، نہ پہ تو دوجی نے مر جانا۔ وہ گل ہے انسان کی اگر بہت چھوٹی ہے نا تو وہ اپنے بارے میں اچھائی برائی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، میری کیا بہتر کیا نہیں، اس کی نظر صرف اپنے فائدے پر ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ تو سب کے مربی، سب کے رب ہے نا، اس نے سب کا حکمت برے تغیرات عالم کے اندر یہ وہی ذات کر سکتی ہے جو خود حکیم ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ دیکھیں انسان کے پاس جو بڑی نعمت ہے نا وہ علم اور شعور ہے۔
علم اور شعور ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ علم اتنا زیادہ معزز، جتنا شعور اتنا زیادہ معزز. یہ علم اور شعور کائنات کے اندر جو موجود ہے، یہ وہی ذات دے سکتی ہے جو خود علم سے بھرپور اور شعور کی خالق ہے. اندھا بہرا مادہ نہ اس کے پاس علم ہے تو نہ اس کے پاس شعور ہے. مادہ اس کے پاس کوئی علم، کوئی صنعت، کوئی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ کو فرماتے ہیں جی ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو صرف ظاہری نہیں دلوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. تو علم تو وہ عطا کرے گا جو کہ خود علم سے بھرپور ہے، جس سے بڑا کسی کے پاس علم نہیں ہے. شعور وہ عطا کرے گا جو خود اس کا خالق ہے، سرچشمہ ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے. ہاں جی اندھا بہرا مادہ وہ بھی مانتے کہ نہ اس کے پاس علم ہے نہ اس کے پاس شعور ہے. تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ ایک باشعور انسان، ایک با علم انسان، ہاں جی یہ ایسی چیز سے وجود میں آ گیا جو خود علم سے خالی اور جو خود شعور سے خالی ہے. جی اللہ اکبر. اچھا بات شارٹ کر رہا ہوں تاکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، کام ہم نے زیادہ کرنا ہے. یہ بات ہے آج اس کا تجربہ مسلمان کو بھی ہو گیا اور جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی ہو گیا کہ اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. دلوں کو اللہ پڑھنا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سن لو دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. ہاں جی دیکھیں یہ مسلمان کہتا ہے کتنا بھی گناہ گار بندہ کیوں نہ ہونا، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا اس کو ذہن پر سکون ملتا ہے. اور جڑا بندہ کثرت نہ اللہ کا ذکر کرتا انہوں ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوتا. ہارٹ اٹیک دل کا مسئلہ کسی مسئلہ بن جائے وہ کثرت نہ اللہ ذکر کرے وہ بیماری افاقہ ہوئے گا. پھر پچھلے دنوں میں ایک اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ نیٹ پہ تھا، ایک کوئی اجلاس ہوا بڑی سطح پر، عالمی سطح پر جو ہے اجلاس ہوا، بڑے بڑے ڈاکٹر اکٹھے ہوئے، مسلمان نہیں دوسرے. اب انہوں نے یہ آپس میں اس بات پہ ڈسکس کی بھی کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے، اگر کون سا ایسا کام ہے اگر ہم وہ کریں یا مریضوں کو بتائیں جو اس ہارٹ اٹیک کے دل کے مریض ہیں کہ وہ کام کریں تو ان کی اس مرض میں افاقہ ہو. تو کچھ بندے نے یہ چیز پیش کی تھی. میرا تجربہ ہوا جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے ہاں جی تو دل میں سکون ملتا. ہاں جی تو پھر دلیل ہے اس کا دے کہ اللہ موجود ہے. اللہ حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نفر اللہ مرکاتہ کا ایک واقعہ موجود ہے ان کے کتابوں میں. بیان بھی میں نے سنا تھا کہ وہ غالباً بیرون ملک تشریف لے کے تو وہاں پہ کوئی ڈاکٹر دل کا آپریشن کرنے لگا تو حضرت صاحب تھے. اس نے کہا جی یہ جو دل سے آواز آتی ہے، دل دھڑکتا ہے نا تو آواز آتی ہے، یہ آواز میں آپ کو سناؤں یہ کیسی ہے، بتانا یہ کیا کہہ رہا ہے. تو آواز نا ذرا کسی آلے سے اونچی کر کے سنائیں گے. کہتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہے ہا بڑا ہا بڑا ہا بڑا. یعنی جو آواز دھڑکن دل دھڑکنے کی ہے تو یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آواز کس چیز کی ہے، ہا بڑا. یعنی یہ ایک بار جب بار بار کرتا ہے نا پہلے ہب کی پھر ڈب کی پھر ہب کی، اس طرح آواز ہوتی ہے.
تو حضرت نے فرمایا نہیں بھائی یہ استحاب ڈب نہیں، یہ رب رب کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے؟ یہ رب رب کی آواز ہے۔ تو یعنی بے اختیار انسان کے دل سے رب 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 نکل رہا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم کہتے ہیں کہ کتنا بڑا بے دین ہے نا جو رب کو نہیں مانتا، یہ رب دیکھ لے کچھ دن کے لیے جو ہمارے مشائخ جو اذکار بتاتے ہیں نا، کچھ صبح شام ذکر کر کے دیکھ لے دل کو، اس کو سکون مل جائے نا اگر پریشانیوں سے، تو پھر مان لے کہ اللہ موجود ہے، مان لے کہ اللہ موجود ہے۔ میں اس میں تھوڑی سی گفتگو بات کرتا ہوں۔ اگلی دلیل، انسان جو کام کرتا ہے دو طرح کرتا ہے، یا کہہ لیں گے جو کام انسان سے وجود میں آتے ہیں، جو فعل وجود میں آتے ہیں، دو طرح کے ہیں، بعض اختیاریہ بعض غیر اختیاریہ۔ بعض افعال اختیاریہ ہیں، بعض غیر اختیاریہ۔ یعنی کوئی کام جو انسان سے فعل صادر ہوتا ہے تو کسی میں اس کا اختیار ہوتا ہے، کسی میں اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ کام کرتا ہے اختیار سے، اب میں نے ہاتھ اٹھایا اپنے اختیار سے اٹھایا، نیچے کیا اپنے ارادے سے اختیار سے نیچے کیا، تو اس میں میرے ارادے کو دخل ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو غیر اختیاری ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بات عرض کی کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، ہر فعل کے لیے۔ چلو اس میں تو بظاہر بندے نے کہا بھی ہاں بھائی اس میں جو فعل اختیاری ہے اس میں فاعل تو وہ بندہ ہے، جو غیر اختیاری وجود میں آتے ہیں اس میں کون ہے؟ اس میں اللہ کی ذات موجود ہے، افعال غیر اختیاریہ میں۔ اب دیکھیں ایک بندہ ہے اس کا ہاتھ شل ہو گیا یا ریشے کا مریض ہے، ہر وقت ہاتھ کام رہا ہے، اس طرح دیکھا نہیں بعض بزرگ کس طرح ہوتا ہے۔ اب وہ تو چاہتا ہے نہ ہلے، وہ پھر بھی ہل رہا ہے، وہ پکڑ کے لے گا پھر بھی ہلتا رہے گا۔ افعال غیر اختیاری کا فاعل کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ سنیں اچھا عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، ہم ان مریدین سے پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں یہ تو بتاؤ، ہمیں یہ تو بتاؤ اس الہاد نے تمہیں دیا کیا ہے؟ اس الہاد نے، بندہ کہنا بھی اس سے مجھے فلاں فائدہ ہوا، فلاں فائدہ ہوا، فلاں فائدہ ہوا۔ اس الہاد نے تمہیں کیا دیا ہے؟ اس الہاد نے تمہیں نقصان ہی دیا ہے، فائدہ کوئی نہیں دیا۔ اس الہاد نے نقصان ہی دیا ہے، فائدہ نہیں دیا۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس پر، اس کے وجود پر بے شمار دلائل موجود ہیں، رب تعالیٰ موجود ہیں، تو پھر رب تعالیٰ انسانوں کو اس دنیا میں ڈسپلن گزارنے کے لیے جو نظم دیتے ہیں، اس نظم کا نام شریعت ہے اور اس نظم کا نام مذہب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب تعالیٰ موجود ہو اور وہ انسانوں کو کوئی زندگی گزارنے کا نظم نہ دیتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر رب تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آئی تو مذہب خود بخود سمجھ میں آئے گا، اور مذہب انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے کہہ لیں کہ سب سے اہم ضرورت ہے۔ کھانا پینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ انسان کے لیے مذہب ضروری ہے، اور مذہب ہی ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ شریعت کے پابند انسان ہے، کتا بلا تو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں مذہب کی ضرورت پر کچھ بات کرتے ہیں اور اس پر جو ہے کچھ طرح ذکر کرتے ہیں۔ جی، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ رب تعالیٰ پر ایمان یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، انسان کے مزاج کا حصہ ہے۔ اس طرح انسان کے مزاج کا یہ حصہ ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی مذہب ہو، اس سے کوئی نہ کوئی دین ہو، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے جس پہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں مذہب جو ہے، دین جو ہے، یہ انسان کی روحانی غذا ہے، انسان کی روحانی غذا ہے، اور یہ نہ ملے تو روح بیمار ہوتی ہے۔
جس طرح کچھ تقاضے ہیں انسان کے جسم کے، کچھ تقاضے انسان کے روح کے۔ جسم کے تقاضے کو اس کو روٹی چاہیے، جسم کے تقاضے اس کو پانی چاہیے، جسم کے تقاضے کو اس کو جو ہے رہنے کے لیے مکان چاہیے، سردی گرمی سے بچانے کے لیے جو ہے وہ کپڑا چاہیے، یہ جسم کے تقاضے ہیں۔ اور روح کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کو مذہب چاہیے۔ اگر اس کے جسم کے تقاضے نہ پورے نہ ہو تو جسم بیمار ہوتا ہے۔ ہاں جی، کھانا پینا صحیح نہ ہو یا نہ ملے یا اور اتار چڑھاؤ ہو تو جسم بیمار ہوتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اور یہ مذہب انسان کی روح کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اس میں اتار چڑھاؤ ہو، کما کوش پہ عمل نہ ہو تو روح بیمار ہوتی ہے۔ جسم میں بیماریاں تو ہے نا جی، کیا نزلہ ہے، بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، دل کے مسائل ہیں، کینسر ہے، فلاں فلاں فلاں۔ روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ روح کی بیماریاں ہیں تکبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، عجب ہے، ہاں جی، بڑا بننے کا مرض ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، یہ روح کی بیماری ہے، یہ روح کی بیماری ہے۔ تو جسم کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے، روح کا علاج روحانی ڈاکٹر پیغمبر کرتا ہے۔ اللہ پاک نے روحانی معالج اس کائنات میں بنائے ہیں۔ مذہب انسان کی روح کی غذا ہے۔ آج کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، یہ موسیقی روح غذا نہیں ہے، یہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ موسیقی جو ہے وہ تو انسان کو اپنے مقاصد سے دور کرتی ہے، اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ موسیقی سے بہت خاص کوئی گانا جو ہے ہمارے گانا سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹی ہوتے ہیں، اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سارے ایسے خام تخیلات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جب اس پہ غور کرتا ہے تو ہنستا ہے، یار کیا گانے والے نے کیا کہا، جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ اور گانا گانے والے جو اس پہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک فلم میں وہ ایک لڑکی کو لے کر ناچ رہا ہوتا ہے، کہہ رہا تیرے پیر میں مر جاؤں گی تو میں نے، دوسری فلم میں دوسری کے ساتھ ناچ رہا ہوتا ہے، اس کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے، تو سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ اس لیے روح کی غذا انسان کے دین، انسان کی شریعت ہے۔ دیکھیں دنیا میں کسی نہ کسی، دنیا میں ہر چیز کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ مذہب پر عمل ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انسانوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اس کی بندگی کریں۔ تو مذہب پر انسان، مذہب پر عمل یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ وگرنہ اگر انسان میں دین نہ ہو، دینداری نہ ہو، کسی دینی ڈسپلن کا پابند نہ ہو، اس میں اور گدھے گھوڑے میں کیا فرق ہے؟ گدھے گھوڑے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کسی ڈسپلن کا پابند نہیں، یہ بھی پابند نہیں۔ انسان میں یہی ہے کہ وہ ایک خاص حد، ایک خاص دائرہ کار میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکموں کو مانتا ہے، منہیات سے دور رہتا ہے۔ یہ انسان کی شخصیت کو چار چاند لگانے والی چیز ہے۔ اسی وجہ سے انسان اس کا مخاطب ہے، جانور عام مخاطب نہیں ہے شریعت کا۔ مذہب انسان کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آج کل کسی بندے سے پوچھ رہے ہو کیا مسئلہ ہے، کہتا ٹینشن بڑی ہے، جسے میں نے پہلے کہا ٹینشن کا علاج مدد کے پاس موجود ہے، ہاں جی، اور کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ کتنے ٹینشن کے مریض ایسے بیچارے دوائیاں کھاتے ہیں پھر بھی ٹینشن دور نہیں ہوتی۔ وہی بات ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کرو، اللہ کی یاد میں رکھو۔ ہاں جی، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، اللہ کے احکام میں لگے رہنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق کے معاملات ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے تقاضے کے مطابق، اس میں سکون ہے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ جو لوگ اس دنیا میں مرضی زندگی گزارتے ہیں وہ پریشان ہی پریشان ہیں، رات کو گولیاں کھا کے سوتے تو ان کو نیند نہیں آتی۔ لیکن جو لوگ شریعت کے پابند ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا بھی سکون عطا کرتا ہے۔ جو ہمارے خاص طور پہ پڑھنے پڑھانے والے، ان کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہوتے لیکن ان کی زندگی میں موجیں بڑی ہوتی ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی،
اور اسی وجہ سے کہ دینداری بھرپور ہے، نماز روزے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ چیز ہے جو انسان کو ٹینشن سے دور کرتی ہے۔ دیکھیں اخلاق، اچھے اخلاق، اس کے خواہش انسان جو اللہ کو ماننے والا وہ بھی رکھتا ہے، اخلاق اچھے ہو چاہیے بندے کے، اور جو ملحد ہے وہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ اخلاق اچھے ہو چاہیے، لیکن اچھے اخلاق کی تربیت مادہ نہیں دیتا، نہ الہاد دیتا ہے، اچھے اخلاق کی تربیت جو ہے وہ مذہب دیتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ تو جب اخلاقیات سکھاتے کون ہیں؟ انبیاء، اور اخلاق شریعت کا مجموعہ ہے، تو پھر معلوم مذہب انسان کی ضرورت ہے۔ جب اچھے اخلاق کا بندہ خواہش مند ہے تو پھر اچھے اخلاق مذہب سے آتے ہیں، مذہب انسان کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں بھی مذہبی بندہ کئی لحاظ سے جو ہے وہ دوسروں سے کہنے کے معزز شمار ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں معاشرے میں کہ ایک بندہ ہے وہ سر پہ ٹوپی رکھی ہے، ماشاءاللہ اس نے پگڑی رکھی ہے، 5 وقت جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اور اپنے اخلاق آداب کو درست کیے ہوئے ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، لوگوں سے بڑی اچھی طرح پیش آتا ہے، اور نہ ظلم کرتا ہے، نہ ظالموں کے ساتھ میں شامل ہوتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، غربا کی مدد کرتا ہے۔ ایسا بندہ علاقے میں، محلے میں سب کے ہاں معاشرے شمار رکھتے ہیں، بندہ بہت شریف ہے، کی دلیل ہے؟ نماز پڑھتا، اپنے کام میں کام کرتا، بازار سے گزرتا، نیچی نگاہ رکھ کے جانا، نیچی نگاہ رکھ کے ہاں بندہ پہنچا گیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ مذہب نے بندے کو عزت دی ہے، ذلیل کی ہے؟ اچھا رشتے کی گل آ گئی، شادی کی گل آ گئی، کڑی والے منڈے دیکھنے آیا، منڈا ماشاءاللہ نمازی ہے جی، دیکھو سے تو ٹوپی لائی ہوئی ہے جی، داڑھی رکھی ہوئی ہے جی، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ فلاں بزرگ دے ہاں گیا تھا، اللہ اللہ بھی کرتا وا، کاروبار حلال حرام نہیں کھانا، جوا نہیں کھیلتا، شراب نہیں پیندا۔ اب یہ صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ صفات کیسے آتی ہیں؟ مذہب سے۔ تو مذہب نے بندے کو عزت دی، مذہب عزت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ پاک پر ایمان اور اس کے بعد مذہب کو اختیار کرنا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اچھا مذہب ہماری معاشرتی ضرورت ہے، مذہب ہماری معاشرتی ضرورت ہے۔ معاشرتی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ باپ کا احترام کیا ہے، ماں کا احترام کیا ہے، بھائی کا درجہ کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، ہاں جی، اور بڑا کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، یہ ساری معاشرتی زندگی گزارنی ہے۔ ہمسائے کے حقوق کیسے ہیں، زندگی کیسی ان سے ہونی چاہیے، اٹھنے بیٹھنے والوں کا سلوک کیسا ہونا چاہیے، یہ چیز مذہب سکھاتا ہے، یہ چیز الہاد نہیں سکھاتا۔ جب یہ چیز مذہب سکھاتا ہے اور دین اسلام سکھاتا ہے تو پھر بھائیوں تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ پر ایمان بھی ضروری اور مذہب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا مذہب ہماری اقتصادی ضرورت ہے، کاروباری ضرورت ہے، انشاءاللہ اس پہ مستقل میں بات کروں گا، انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں، اسلام کا معاشی نظام کیا ہے۔ مذہب ہماری اقتصادی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں بندہ ہے نا، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہر بندے کو دوسروں سے کاروباری لین دین کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر بندہ کاروباری لین دین میں کسی قسم کی پابندیوں کا قائل نہ ہو، اس کو پابندیاں لگے نہ، ہر لحاظ سے آزاد ہو، مولدین کہتے ہیں وہ ہر لحاظ سے آزاد ہے، جو چاہے کریں، تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ معاشرے میں بگاڑ ہے، کسی نہ کسی پر ظلم کریں گے۔ مالدار ہے تو یہ مزدور پہ ظلم کرے گا، سرمایہ دار ہے، سرمایہ دار مزدور پہ ظلم کرے گا اور مزدور کی فیکٹری کو آگ لگائے گا، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ مولدین نے ایسا کیا ہے، بات کریں گے اس تفصیل سے انشاءاللہ۔ سرمایہ دار نظام میں کیا ہوا ہے؟ ہاں جی، وہاں ظلم ہو مزدور پر، اور یہ جو اشتراکی تھا یہ روس کے اندر مزدوروں کو استعمال کر کے انہوں نے کیا ظلم کیا؟ انہوں نے سرمایہ دار کو ظلم کیا، ان کی فیکٹریاں چھین لی۔ تو بھائی
اب مذہب بتاتا ہے کہ سرمایہ دار نے اپنے سرمایہ کو اپنے پاس رکھ کر معاشرے کے اندر جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اچھائی سے کیسے پیش آنا ہے، مزدور کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اور سرمایہ دار کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی انسان اپنی عقل سے کوئی چیز طے نہیں کر سکتا کہ بھائی میرے لیے کیا بہتر کرو گے لحاظ کیا نہیں ہے، یہ مذہب بتائے گا۔ اس لحاظ سے کاروبار بہترین اگر مثالیں چلانا ہے تو بھائی مذہب ضروری، دین ضروری، دینی احکام کا سیکھنا ضروری۔ اسی طرح جی مذہب ہماری تہذیبی ضرورت، تہذیبی ضرورت مطلب یہ کہ اب وہ قوم کامیاب ہے جو مہذب ہے، غیر مہذب قومیں معاشرے میں عزت نہیں پا سکتی۔ اور یہ تہذیب کیسے آتی ہے؟ ملک ہونے سے نہیں آتی، یہ دیندار ہونے سے آتی ہے۔ دین ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ تاریخی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے۔ تاریخی تسلسل جب سے انسانیت وجود میں آئی، میں نے وہ عرض کیا، اس وقت سے مذہب وجود میں آیا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور انہوں نے آ کر لوگوں کو مذہب کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی ہے۔ لیکن تاریخی تسلسل ہے۔ آج کے بندہ کہتا ہے میں انسان تو ہوں لیکن میری ضرورت دین و مذہب نہیں ہے، سمجھو وہ ہے کہ ایک تاریخی حقیقت کا انکار کر رہا ہے۔ جب شروع سے لے کر آج تک سب نے کیا کہ انبیاء آئے، ان کے مخاطب مشرکین تھے، ملحدین نہیں تھے۔ ان کی دعوت مشرکین کو تھی، ملحدین کو نہیں تھی، وہ تھے ہی نہیں ماضی کے اندر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح انسان کا ایک تاریخی وجود ہے اور ایک تسلسل ہے، اس طرح مذہب کا بھی ہے۔ تو وہ ہے کہ اس نے تاریخی بات کو جھٹلا دیا۔ ایسا بندہ جو خود اپنی تاریخ کو جھٹلا دے، اس کی کیا اوقات ہے؟ دیکھیں مذہب یہ ہماری نسل انسانی کے اتحاد کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اس دنیا کے اندر مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے انسان ہیں، مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے انسان ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے انسان ہیں۔ ان کو اگر ایک پلیٹ فارم پر کوئی چیز جمع کر سکتی ہے تو وہ دین و مذہب ہے، وگرنہ ان میں اختلافات ہوں گے۔ جس طرح کی بسا اوقات ہمارے ممالک میں اس طرح ہوتا ہے، کوئی بندے جو ہیں جماعتیں تحریکیں بناتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، لسانیات کی بنیاد پر، اور لڑوانا شروع کرتے ہیں۔ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پختون ہے، یہ جو ہے بلوچ ہے، اس بنا پہ الگ جو ہے نا وہ ریاستیں قائم کریں گے، یہ کریں گے۔ اس کا جم سوائے فساد کی اور کوئی نہیں۔ تو یہ سب لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کس نے کرنا؟ عربی ہے یا اجمی ہے، ہاں جی، سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے یا پختون ہے، ان سب کو جو چیز ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی کر سکتی ہے وہ دین و مذہب ہے، اور کوئی چیز نہیں۔ بھئی تم سب ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پر جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، لیکن تم سب دیندار ہو، تم سب کی پہچان دین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی تو فرمایا تھا، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی آزاد کو کسی غلام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی پرہیزگاری یہی دینداری ہے۔ تو نسل انسانی کو اگر بندہ کسی بنیاد پہ اکٹھا کر سکتا ہے، اس کی بنیادی لحاظ نہیں ہے، اس کی بنیاد جو ہے دین و مذہب۔ دیکھیں آج جو پوری دنیا کے اندر حالات ہیں تو وہ عالمی جنگ کے بنے ہوئے ہیں۔ بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں جو دوسروں کو لڑانا چاہتی ہیں، ہر ملک کو دوسرے لڑا دے، لڑا دے بس ان کو لڑاؤ تاکہ ہم آرام کریں۔ اچھا، جب جنگ ہوتی ہے، اسلام بھی دفاع کے لیے جنگ کی بات کرتا ہے، جہاد کی بات کرتا ہے، مخالف کو زیر کرنے کی بات کرتا ہے،
تو دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، یا بندہ خود مرتا ہے یا گلے کو مارتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو یہ خود مرنا جو قربانی ہے، اس قربانی کے لیے بندہ اس وقت ہی تیار ہوتا ہے جب بندہ دیندار. ہاں جی، مسلمان کو پتہ ہے بھی میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، میرے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا تو اللہ پاک میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس کو جان دینا آسان نہیں ہوتی. ایک بندہ جس کا ایمان ہی کوئی نہیں، مذہب ہی کوئی نہیں، اللہ پر ایک اللہ کو نہیں مانتا، وہ کس بنیاد پہ لڑے گا؟ مذہب یہ جو بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بندے کو تیار کر دیتا ہے. جو ملحد ہے وہ کسی قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ بزدل ہوتا ہے، وہ پیٹ جھاگ بھاگتا ہے. تو انسان کے اندر جو جرأت اور بہادری پیدا ہوتی ہے وہ دین و مذہب کو اختیار کرنے سے ہوتی ہے، الحاد کو اختیار کرنے سے نہیں ہوتی. قوموں کی ترقی، قوموں کی ترقی یہ بھی مذہب کی بننے والا ہے. کوئی قوم جتنی مذہبی ہوگی، جتنی دیندار ہوگی، اتنی زیادہ ترقی کی راہ پر ہوگی، اتنی زیادہ. دیکھیں کہ ایک معاشرہ ہے اس طرح کے مدینہ شریف کے اندر معاشرہ وجود میں آیا اور خلفائے راشدین کے ذریعے خلافت کا نظام وجود میں آیا، تو وہاں پر کیسا ڈسپلن کیا ہوا؟ ہاں جی، کہ ہر لحاظ سے مسلمانوں نے ترقی کی، سب قوموں کو پیچھے چھوڑ گئے. جب سب لوگ اپنے حقوق کی رعایت رکھنے کے ساتھ کہ میرے کیا حقوق ہے مجھے مل جائیں، ساتھ دوسروں کے حقوق کو پورا کریں گے، اس کی فکر ہوگی تو سب کے حقوق آ جائیں گے. آج حقوق کی جان گئے، ہر ایک کو جو ہے شکوہ ہے، فلاں میرا حق ادا نہیں کرتا، فلاں میرا نہیں کرتا. ابا کہنا منڈے نہیں میرا کہنا مان دے، منڈے کہتے ابا ساڑا کوئی خیال نہ رکھے. ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਤੇ, ਹੈ کہ انسان. اچھا ہر بندہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے. اگر یہ اپنے حق کی بجائے ہاں جی دوسروں کو ادا کرنے والے مل جائے، سب کو ان کا حق مل جائے. ایک روٹی ہے نا، ایک روٹی کو 10 بندے چھین رہے ہیں تو میں کھانی کہتا میں کھانی، ایک مرغی بڑی اوکھی ہاتھ چاہنی ہے. اگر وہ ہر بندہ کہے چل یار میں نہیں کھاتا تم کھا لا، انہیں کہا چل یار تم کھا لا میں نہیں کھا. اب کیا ہے، اب کو نہ فائدہ کسی کا ہو جائے گا، ورنہ کسی کے بھی کام نہیں آئے گی. تو مذہب جو قوموں کی ترقی ہے اس کا راز مذہب ہے. جس معاشرے میں دینداری ہوگی، دوسروں کے حقوق کی رعایت ہوگی، وہاں چوری ڈاکہ زنی مال کو ہتھیانا گبر یہ کام نہیں ہوگے، تو نتیجہ کیا ہے، ترقی ہوگی. اور یہ کام دینداری سے ممکن ہے، الہاد سے نہیں. زیادہ کھانے کی ہرس، زیادہ کھانے کی ہرس کا علاج مذہب کے پاس ہے، الہاد کے پاس نہیں ہے. ہاں جی، ایک بندہ روٹیاں بہت کھانا، ہاں جی روٹیاں بہت کھانا، ایک دوسرے کی طرف دیکھو، ایک بندہ روٹیاں بہت کھاتا ہے، اب اس کو ایک دال پر لانا کہ بھائی اتنی کھاؤ اتنی نہ کھاؤ. تو یہ علاج مذہب کے پاس ممکن ہے، یہ الہاد کے پاس ممکن ہے نہیں ہے. زیادہ کھانے کی ہرس یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں جی، تو اس طرح کے واقعات ہیں غالباً کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ شریف میں ایک باہر سے حکیم آیا. اس نے کہا حضور میں یہاں آیا ہوں تو اپنے ساتھیوں کو کہہ دینا کوئی بیمار ہو تو مجھ سے دوائی لینے کے لیے آ جائے. تو وہ 6 مہینے رہا، کوئی دوائی لینے کے لیے نہیں آیا. تو وہ آیا شکایت ہے کہ حضور میں نے کہا تھا کہ یہ مجھ سے دوائی لینے کے لیے آ جائے، مجھے کوئی دوائی آیا ہی نہیں. آپ نے صحابہ سے پوچھا بھائی جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بیمار ہوں تو تب جائیں، ہم بیمار ہوتے ہی نہیں جائیں کیسے؟ اس کا راز کیا ہے؟ صحت کا اس نے پوچھا. صحابہ نے کیا کہ ہم اس وقت کھاتے ہیں جب ہمیں بہت بھوک لگتی ہے، جب بھوک نہیں لگی ہوتی تو ہم کھانا نہیں کھاتے، پھر جب کھاتے ہیں تو پھر ابھی بھوک باقی ہوتی ہے پھر کھانا چھوڑ دیتے ہیں. یہی صحت کا راز ہے. تو یہ علاج مذہب کے پاس تو ہے، یہ علاج ہے الہاد کے پاس نہیں ہے. زیادہ کھانے کی ہرس جو ہے، انانیت اور تکبر یہ بہت بڑا مرض ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حیثیت نہ دینا یہ مرض ہے. اس کا علاج مذہب کے پاس ہے. ہاں جی،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. عاجزی کا درس مذہب دیتا ہے، الہاد نہیں دیتا. بے دینی عاجزی کا درس نہیں دیتی، اس کا علاج مذہب کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے. جو مطلب انسان کی ضرورت ہے مال زیادہ جمع کرنے کی حرص، اس کا علاج مذہب کے پاس ہے، اس کا علاج الہاد کے پاس نہیں ہے. ہاں جی، عام طور پہ پتا کہتا بھی آنا ہے وہ تو مال ہی میرے کو آ جائے، وہ تو بھی آ جائے، وہ تو بھی شریعت کا نام. بھائی مال اپنے پاس اگر لینا ہے، اکٹھا کرنا ہے تو جائز ناجائز کی تمیز رکھو، حلال و حرام کی تمیز رکھو. کسی کا مال جائز طریقے سے نہیں ہتھیانا، یہ پابندیاں مذہب لگاتا ہے، الہاد نہیں لگا سکتا. الہاد تو کسی اصول کا پابندی نہیں ہے، کسی قانون کا اصول کا پابندی. جب اللہ کو نہیں مانتا دنیا کے بندے قانون کو مانے گا؟ عجیب بات ہے. اچھا، حرام کاری آج پوری دنیا میں بے حیائی کا سیلاب ہے. اب اس کا علاج جو ہے وہ مذہب کے پاس تو ہے، الہاد کے پاس نہیں ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. بھائی اس سے قریب بھی جانا بدکاری کے. آج جو وہاں بدکاری پھیلی ہے ہمارے ممالک میں، یورپ کے اندر، کی بڑی وجہ الہاد ہے. جب بندہ دین کو مانتا ہوگا، اللہ کو مانتا ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ بہت بڑا جرم ہے اور میں اس کی طرف جاؤں گا تو مجھے سزا ملے گی، دنیا اور آخرت میری تباہ ہوگی. معاشرے میں جرائم ہے، معاشرے میں جرائم کا خاتمہ ہر بندہ چاہتا ہے ہو جائے، ملحد بھی چاہتا ہے، غیر ملحد بھی چاہتا ہے. یہ خاتمہ مذہب سے ممکن ہے، ویسے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جو جرائم ہے، ہاں جی، تو اس پہ حد اسلام نے مقرر کی ہے. چوری کرو گے ہاتھ کٹے گا، اور جب ایک کا کٹ جائے گا تو باقی 99 خود بخود آرام سے بیٹھ جائیں گے، تب وہ طے ہو جائیں گے. اور CCTV نے کتنوں کی توبہ کرائی ہے. اور چند مہینوں سے کام شروع ہوا نا، مجرم کے نفے میں پستول چلاتے ہیں، تو کتنوں کی اصلاح ہوئی ہے، بڑے بڑے چور آرام سے بیٹھ گئے. یہی بات ہے کہ حدود جو ہیں یہ بندے کو اصلاح کرتی ہیں. ہاں جی، جب پتہ ڈاکہ مارے گا تو یہ سزا ہے، شراب پیے گا یہ سزا ہے، تو لہٰذا رک جائے گا، بچ جائے گا. مذہب یہ انسان کے جرائم کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے. لہٰذا اگر جرائم کا خاتمہ معاشرے سے کرنا ہے تو مذہب کو اختیار کرے، دین کو اختیار کرے، انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اچھا، دنیا میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ بھی میری جو جائیداد وراثت کے طور پہ میری بندیاں مجھے مل جائے. تو اگر تو بندے دین کو مانتے ہیں پھر تو ملیں گے، مگر نہ نہیں دیں گے. دوسرے کا مال کھانا، ہتھیانا لوگ اپنے لیے جو ہے وہ کہہ لیں کہ بہت بڑی خوبی سمجھتے ہیں اپنی. لیکن اگر بندہ دیندار ہے، اس کو پتہ ہے بھائی فلاں بندہ فوت ہو گیا، اس پہ ماں کا اتنا حق ہے، بہن کا اتنا حق ہے، بھائی کا اتنا حق ہے، ماں کا اتنا حق ہے، باپ کا اتنا حق ہے، اس کو دینا ہے. تو مذہب نے حقوق دلوائے نا. مذہب نہ ہو، دین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی، بہرکیف اتنے جو ہم نے دلائل مذہب کی ضرورت پر دیے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی روح کی سب سے بڑی غذا، سب سے بڑی ضرورت دین و مذہب ہے. اب سوال ہے کہ مذاہب تو بہت سارے ہیں معاشرے کے اندر، پھر کس کو اختیار کریں؟ ہم کہتے ہیں اس کو اختیار کریں جس کی تعلیمات سارے کے سارے ان مسائل کو حاوی ہیں. جس کی تعلیمات سارے کے سارے ان مسائل کو حاوی ہیں، جو آپ کو معاشرت، اخلاق، عقائد، اعمال، کاروبار، ذاتی زندگی، اجتماعی زندگی، ہر ایک شعبے کے متعلق مکمل معلومات فراہم کرتا ہے. اس مذہب کو اختیار کر لیں، وہ آج اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو لہذا اگر ہم کہیں مذہب کو اختیار کرو، کسی کو بھی کہہ لو ترجیح بلا مرجع ہے. ہاں جی، ایسا نہیں، پہلے مرجع معلوم کرو کس مذہب کو اختیار کرنا، اس میں ترجیحات کیا ہیں. تو اسلام کے اندر الحمد ترجیحات موجود ہیں. تو اسلام کو ہم اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، مذہب کو جن سے مذہب کی ضرورت سب میں آتی ہے، وہ ساری کی ساری ضرورتیں ہمیں مذہب پوری کرتا ہے ہماری، اور دین اسلام پوری کرتا ہے. اسی دین اسلام کو اختیار کرتے ہیں.